السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 20۔ جیا سانس روکے اس دیو کو دیکھ رہی تھی جو اس کی گردن پر رکھے ہوئے تھا۔ اس سے بھی زیادہ اس پر لگے سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں قدم بھی رکھنے کی؟ وہ اس کی گردن سے نوک ہٹائے اس کے گال پر ریس کرنے لگا۔ جیا کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ تمہارا کوئی حق نہیں ہے یہاں، سمجھی؟ وہ گال سے سفر کرتا اس کے لبوں تک آن پہنچا۔ جیا کی نیلی آنکھیں بے ساختہ اس کے طواف کرنے لگیں۔ اسے پیچھے ہٹانے کے لیے جیا نے مقابل کے دل کے مقام پر ہتھیلی جمائی۔ منان نے لب بھینچے۔ وہ گوشت کا لوتھڑا تیزی سے دھڑکتا سبھی راز عیاں کرنے پر تلا تھا۔ منان نے اس کے نم بال گردن سے ہٹائے۔ گلے پر انگلیوں کے نشان دیکھتے اس کے ذہن میں ڈاکٹر کی بات گونجی۔ ایک تو بیوی پر اٹھانے کو بہادری سمجھتے ہیں۔ اس کے کان کے قریب تکیے میں کھڑا ہوا۔ جیا نے دہل کر آنکھیں مینچ لیں۔ ایک دفعہ کے لیے لگا تھا وہ واقعی اس کی کال لے گا۔ آئندہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ اب اترو میرے بستر سے۔ اس کا گھن کھایا لہجہ جیا کی جان نکال گیا۔ بے اختیار اس نے خود کو سونگھا۔ کہیں اس میں سے بدبو تو نہیں آ رہی تھی؟ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ اسے کلائی سے پکڑے کھڑا کر گیا، مگر وہ ہاتھ چھڑائے پھر سے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ نکلو میرے کمرے سے باہر، اب کیا چاہتی ہو؟ وہ دبی دبی آواز میں چلایا۔ جیا جلدی سے اس کے اسٹڈی ٹیبل کی جانب بڑھی۔ میرے کمرے میں چوہا تھا، ایک پیج پر لکھتے اس نے منان کے ہاتھ میں دے دیا۔ بکواس بند کرو، تم نے کھانا کھایا؟ وہ کاغذ اسی وقت 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا۔ جیا نے اسے خفگی سے دیکھا۔ وہ اسے کسی طرح اپنی بات اس تک پہنچانے ہی نہیں دیتا تھا۔ جواب دو۔ جیا نے ڈرتے نفی میں سر ہلایا۔ منان نے انٹرکام اٹھایا۔ آج جو سبزی بنی ہے وہ لے آؤ۔ حکم دیتے اس نے کھٹ سے فون رکھ دیا، جبکہ جیا اب دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ویٹ دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئی۔ خاموشی سے ٹرے کمرے میں موجود شیشے کی بڑی سی میز پر رکھتے وہ واپس چلی گئی۔ جیا جو اسی پر نظر ٹکائی ہوئی تھی، جاتے جاتے اس کی نظر منان پر پڑتے محسوس کر گئی۔ اس کا انگ آگ میں بھڑک اٹھا۔ اس کو پتہ تھا نا کہ میڈ آنے والی ہے، تو اس نے شرٹ کیوں نہیں پہنی؟ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کھاؤ اسے۔ جیا نے جھٹ نفی میں سر ہلاتے انکار کیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اب یہ ناٹک کر کے مجھ پر الزام لگانا چاہتی ہو کہ میں نے تمہیں بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے؟ جیا نے اپنے گلابی لب گول کرتے بھنڈی کو دیکھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا مقابل کو بھنڈی کتنی ناپسند تھی۔ جیا پھرتی سے دروازے کی جانب لپکی، لیکن وہ اسے کلائی سے جکڑے کھینچ گیا۔ صوفے پر بیٹھتے وہ اسے میں بٹھا گیا۔ جیا ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ تم پر بالکل سوٹ نہیں کرتی، سمجھی؟ وہ اس کے تپے زدہ گال دیکھتے طنزیہ بولا۔ اپنا ایک ہاتھ سختی سے اس کے گرد لپیٹے وہ اسے ہلنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ منان نے نوالہ بناتے اس کے منہ میں ڈالنا چاہا۔ جیا نے بچنے کی خاطر اسی کا محسوس کرتے وہ اسٹل ہوا۔ اس کے نم بالوں کو جکڑے اس نے اس کا چہرہ باہر نکالا۔
نوالا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے اپنا ہاتھ سے اس کا منہ بند کر گیا۔ جیا نے بمشکل نوالا چباتے حلق سے اترا۔ نہ جانے کیوں یہ سبزی کھاتے ہی اسے ابکائی آنے لگتی تھی۔ منان نے بس نہیں کیا تھا، پوری روٹی کھلاتے ہی اس نے دم لیا۔ جیا اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر پٹکتے کھڑا ہوا۔ گنگناتے ہوئے اس نے الماری کھولتے اپنی شرٹ نکالتے پہنی۔ اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھاتے اس نے ایک سرد نگاہ جیا پر ڈالی۔ نکلو میرے کمرے سے۔ اس کی دھاڑ پر وہ بوکھلا کر دروازے کی جانب بڑھی۔ آئندہ میں نے تمہیں چادر کے بغیر یہاں وہاں گھومتے دیکھا تو واپس اسی تہہ خانے میں بند کر دوں گا۔ جاتے جاتے منان کی دھمکی پر اس کا دل بسیج گیا۔ آیت نے اداسی سے کلاس میں آتے اپنی جگہ سنبھالی۔ نہ جانے وہ حیوان اس سے کیا کروانے والا تھا، یہ سوچ سوچ کر ہی اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اپنا بیگ اتارتے اس نے اپنے ڈیسک پر رکھا ہی تھا کہ پہلے سے وہاں رکھی فائل پر اس کی نگاہ پڑی۔ اس نے وہ فائل اٹھاتے کھولی۔ اس میں 2 الیان کے حصے کا کام تھا۔ اسائنمنٹ بہت اچھی بنائی گئی تھی کہ وہ واقعی حیران ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر آخری سیٹ پر نگاہ ڈالی۔ الیان شاہ وہاں بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اس کی نظروں کی تپش پر الیان نے بھی اسی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک پل کو ملی تھیں۔ آیت نے فوراً نگاہیں پھیر لیں۔ شیراز مسلسل ان دونوں کو نوٹ کر رہا تھا۔ شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر اجاگر ہوئی۔ اس مرتبہ تمہیں ایسی شکست دوں گا الیان شاہ کہ میرے سارے حساب ایک ساتھ برابر ہو جائیں گے۔ کلاس ختم ہوتے ہی آیت نے یونی کے باہر کا رخ کیا۔ آج اسے بابا ہی لینے آنے والے تھے۔ مس آیت، شیراز کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں کافی ٹائم سے آپ سے معذرت کرنا چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے اس دن آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اب میں کہاں کسی کو تنگ کرتا ہوں۔ میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ آیت تو اسے دیکھ کر ہی کنفیوز تھی۔ اب اس کی تقریر پر اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ کوئی بات نہیں، اس نے بات ختم کرتے جان چھڑانی چاہی۔ 1 منٹ۔ شیراز چلتے ہوئے بالکل اس کے سامنے آن رکا۔ اس کے سکارف پر ہاتھ لگاتے اس نے کچھ جھاڑا۔ آیت بدک کر پیچھے ہوئی۔ کچھ لگا ہوا تھا، اگر آپ کو برا لگا تو معذرت۔ آیت بغیر کچھ بولے اس کے ساتھ سے گزر گئی۔ واہ یار، کمال کر دیا تو نے، اس کے دوستوں نے آتے تالی بجاتے شاباشی دی۔ کام ہوا یا نہیں، وہ سنجیدگی سے دریافت کر رہا تھا۔ یہ دیکھو، اس کے ساتھی نے اپنا فون سامنے کیا۔ گڈ۔ شیراز نے وہ تصویریں کسی کو واٹس ایپ کی۔ الیان اس وقت کینٹین میں بیٹھا تھا۔ دیکھ تو مجھے سچ سچ بتا، تیرے اور اس مس نیک پروین پلسکر پڑھاکو کے بیچ میں کیا چل رہا ہے؟ وہ تیکھی نظروں سے الیان کو گھور رہا تھا۔ خبردار جو دوبارہ اس کا نام الٹا لیا۔ زین کی اس کے جواب پر آنکھیں پھٹی۔ دیکھا، مجھے پتا تھا، آج سے پہلے تو کسی لڑکی پر اتنا دھیان نہیں دیتا تھا۔ الیان چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے مسکرایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اسے ٹال رہا تھا، لیکن مسکراہٹ گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ہائے الیان، ثانیہ مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ ہائے، کیسی ہو؟ زین اس پر فدا تھا۔ فائن۔ اس کی دوستیں بھی ساتھ ہی آ بیٹھی۔
یار وہ آیت ہے نا، ہماری کلاس میں اس کے اشاروں پر انہوں نے بات شروع کی۔ ہاں تو ثانیہ نے حیرانی سے پوچھا، جبکہ الیان کے کان کھڑے ہوئے۔ قسم سے یار، یہ مڈل کلاس لڑکیاں اوپر سے اتنی سیدھی سادھی بنتی ہیں لیکن ہوتی ایک نمبر کی چالاک ہیں۔ الیان کی پیشانی پر بل پڑے، وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ اب اس آیت کو ہی دیکھ لو، بنتی تو بہت معصوم ہے لیکن پیسوں کے لیے امیر لڑکوں کو پھنساتی۔ اس کے الفاظ ابھی درمیان میں تھے کہ الیان کی بے رحم نگاہیں اس پر گڑیں۔ وہ بیچاری وہیں اپنی بولتی بند کر گئی۔ یار تمہیں یوں کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، میرا مطلب تم نے کیا یہ سب کرتے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ثانیہ نے بولتے ساتھ ہی اسے حوصلہ دیا۔ ہاں میں نے خود دیکھا تھا، یہ میرے پاس ثبوت بھی ہے۔ اس نے اپنا فون نکالتے تصویریں دکھائیں۔ زین نے اس کے ہاتھ سے فون لپکا، اس کا چہرہ اتر گیا۔ الیان نے زین کے تاثرات دیکھتے اس سے فون چھینا۔ تصویر میں آیت اور شیراز بالکل آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دوسری تصویر میں شیراز اس کے قریب تھا اور تیسری تصویر ایسے اینگل سے لی گئی تھی کہ لگتا تھا شیراز نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ رکھا تھا۔ آگ ہی آگ تھی جو الیان شاہ کو اپنے گرد جلتی محسوس ہوئی۔ الیان، زین نے اسے ریلیکس کرنا چاہا پر وہ موبائل دیوار پر مارتے تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یا اللہ جی، بس کسی بھی طرح سے وہ اسائنمنٹ مل جائے۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، ایک دن بھی سنبھال نہیں پائی۔ وہ حیوان تو دوبارہ بنائے گا بھی نہیں۔ وہ بے چینی سے الیان کی اسائنمنٹ تلاش کر رہی تھی جو وہ کہیں گما آئی تھی۔ باسکٹ بال ہال میں آتے اس نے اس بینچ پر نگاہ دوڑائی جہاں وہ آج ہانیہ کے ساتھ میچ دیکھنے بیٹھی تھی۔ شکر ہے اللہ جی، وہ فائل وہیں پڑے دیکھ اس نے فوراً سے اٹھاتے بیگ میں ڈالی۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ سامنے کھڑے وجود کو دیکھتے اس کے قدم بے ساختہ رکے۔ یہ مجھے ایسے کیوں گھور رہا ہے؟ اس کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ اتنی لال کیوں ہو رہی ہے؟ آیت اس کے خون خوار تاثرات دیکھتے گھبرائی۔ وہ تو ویسے بھی اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ اپنا بیگ مضبوطی سے تھامے وہ وہاں سے جانے لگی۔ جب الیان نے اسے بازوؤں سے پکڑتے دبوچا۔ کیوں کیا؟ وہ اس کے منہ پر دھاڑا۔ آیت ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ مقابل کی گرفت بے انتہا مضبوط تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ اسے دھکا دیتے دور ہٹی۔ اس کا بیگ پیروں میں آ گرا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ انجان مت بنو۔ وہ ساتھ لگے لوہے کے پول پر ہاتھ مارتے کرایا۔ آیت کو لگا وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ پلٹتے ہوئے بھاگی لیکن ابائے میں اس کا پیر اڑا اور وہ نیچے گری۔ منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ اس کے پیر میں زبردست درد اٹھا تھا۔ بابا، وہ اپنا پیر پکڑے رونے لگی۔ چہرے کا رخ موڑے اس نے اس کو دیکھا جو اب قدم قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا، اس کے زخمی ہاتھ سے ہنس رہا تھا۔ وہ آیت کو اٹھاتے دیوار کے ساتھ پٹکتے اس پر حاوی ہوا۔ الیان، آیت نے خوف سے ہچکی لی۔ الیان کی نگاہیں اس کے کپکپاتے لبوں پر تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ 2 انچ کا فاصلہ ختم کرتے انہیں تر کرتا، آیت نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ ایسا مت کرو پلیز، میں بھیک مانگتی ہوں، چھوڑ دو۔ وہ روتے ہوئے شخص کے سامنے فریاد کرنے لگی۔ الیان اس کے الفاظ پر ساکت ہوا۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ دیوار پر زوردار مکہ مارتے اس نے اپنا غصہ نکالا۔ آیت کو وہ ایک لمحے میں آزاد کر گیا۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے ایک نظر اس کے گالوں کو بھگوتے ہوئے آنسوں پر ڈالی۔ اب پیچھے نہیں آؤں گا تمہارے۔
سپاٹ لہجے میں بولتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ میں نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ تیمور مسلسل چیزیں اٹھا اٹھا کر فرش پر پھینک رہا تھا۔ تیمور، تم نے پھر سے وہی سب شروع کر دیا ہے۔ سکندر بھی اب اس سے عاجز آتے دھاڑا۔ میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ وہ بغیر ڈرے اب فرش پر الٹا لیٹے اپنا سر زمین میں مار رہا تھا۔ اس کے احتجاج کے بھی نت نئے طریقے ایجاد ہوتے تھے۔ یہ تمہارے دادا کا حکم ہے۔ سکندر بھی مجبور تھا۔ اعظم خان اپنے پوتے کے معاملے میں کسی کی بھی نہیں سنتے تھے اور انہوں نے تیمور کے 3 سال کے ہوتے ہی اس کا ایڈمیشن شہر کے سب سے بڑے اسکول میں کروا دیا تھا۔ سکندر کے مطابق ابھی اس کی عمر نہیں تھی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ انہوں نے تو خود سکندر کو بھی اسی عمر میں اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میں انہیں خود بولوں گا کہ مجھے نہیں جانا، میری جگہ وہ خود چلے جائیں۔ یہ بات اس نے اپنی معصومیت میں کہی تھی، جو سکندر کو غصہ دلا گئی۔ بیہیو تیمور، بڑوں کے بارے میں ایسا بولتے ہیں۔ وہ اس کا چھوٹا سا بازو پکڑے دھاڑا۔ تیمور کا سانس پھول گیا، اس کی برداشت کی حد ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ زور و شور سے رونے لگا۔ تیمور، رونا بند کرو، میں نے منع کیا ہے نا بات بات پر رونے سے۔ لیکن تیمور اس کی ایک نہیں سن رہا تھا۔ گل رعنا کچن میں کھڑی ساشا کی مدد کر رہی تھی جب اسے تیمور کے رونے کی آواز آئی۔ یا اللہ خیر ہو! وہ سب چھوڑے بھاگتے ہوئے اوپر کمرے میں پہنچی، جہاں باپ بیٹے کے درمیان جنگ چھڑی تھی۔ کیا ہوا تیمور، آپ کیوں رو رہے ہو؟ وہ اسے فوراً سکندر کے شکنجے سے چھڑاتے اپنے ساتھ لپٹا گئی۔ تیمور اسے دیکھتے ہی مزید رونے لگا۔ گل رعنا نے اپنے دوپٹے سے اس کے بھرے بھرے سرخ سیب جیسے گال صاف کیے۔ اسے روتے دیکھ اس کے اپنے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ وہ تو اسے بالاج سے بھی زیادہ عزیز ہوتا جا رہا تھا۔ بس میرا بچہ، چپ کر جاؤ۔ کیا ہوا ہاں؟ وہ اسے اپنے سینے میں چھپائے تھپکنے لگی۔ میں اسکول نہیں جاؤں گا، وہ منہ اوپر کیے سسکتے ہوئے بولا۔ گل رعنا نے خفگی سے سکندر کو دیکھا۔ ڈرامے بند کرو، کل صبح تیار ہونا چاہیے یہ۔ وہ اس کی خاموش التجا رد کرتے الٹا اسی کو حکم دے کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ گل رعنا نے اسے پیار سے خاموش کراتے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، جسے اس نے بس 2 گھونٹ پیتے پیچھے کر دیا۔ آپ تو سپر مین سے بھی زیادہ بریو ہو نا، پھر اسکول کیوں نہیں جانا؟ وہ اس کے بال سنوارتے پوچھ رہی تھی۔ تیمور کچھ دیر خاموش رہا۔ وہاں سب کی ماما آتی ہیں انہیں چھوڑنے اور لینے بھی۔ پہلے تو ماما بزی ہوتی تھی اور اب وہ مجھے اور بابا کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ کہہ رہی تھی سال میں 1 دفعہ ہی آئیں گی۔ سب بچے مجھ سے میری ماما کے بارے میں پوچھتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، غصہ آتا ہے۔ اپنی ننھی مٹھیاں بھیجے وہ اسے اپنے دل کی بات بتا رہا تھا۔ گل رعنا کا اپنا دل اس کی بات پر بسیج گیا۔ اس کی ماں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں تو وہ محل کے نوکروں کے منہ سے بھی سن چکی تھی۔ اچھا بس، اب آپ نے رونا نہیں۔ وہ شدت سے اس کے گال گئی۔ اور اسکول میں اس کے علاوہ بھی تو بہت سی اچھی چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ ان کے بارے میں سوچو۔ وہ اس کا دھیان بھٹکانے لگی۔ میں اسکول جاؤں گا اگر آپ میرے ساتھ میری ماما بن کر چلیں تو۔
گل رانا نے سہم کر اس کے چھوٹے چھوٹے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کہیں سکندر یہ سن لیتا تو پھر اس کے بارے میں غلط سوچتا۔ ایسا نہیں بولتے، میں تو آپ کی فرینڈ ہوں نا، تو آپ میری ماما بن جاؤ نا پلیز۔ کیا میں اچھا نہیں ہوں؟ گل رانا کبھی تیمور کو دیکھتی تو کبھی ڈریسنگ روم کے دروازے کو۔ نہیں، آپ بہت اچھے ہو۔ اندر کھڑے سکندر نے سب سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا بیٹا اندر ہی اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا اور وہ لا علم رہا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ واٹس ایپ پر چند تصویریں موصول ہوئی تھیں۔ اس نے کھول کر دیکھیں تو افسوس ہی افسوس ہوا اپنے ماضی پر۔ ان تصاویر میں منال خان کبیر شاہ کے ساتھ جگہ جگہ گھوم رہی تھی۔ کچھ تصویریں ان کی سے پہلے کی تھیں، کچھ میں وہ دونوں ہوٹل میں ساتھ تھے۔ ہر تصویر میں منال کا چہرہ واضح جبکہ کبیر کا دھندلا تھا۔ اس نے خاموشی سے فون بند کرتے جیب میں ڈالا۔ میں نے خاص آپ کے لیے آج پیزا بنانا سیکھا ہے، چلو آپ کو ٹیسٹ کرواتی ہوں۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی تیمور کھانے کا کتنا شوقین تھا، یہ تو اس کی صحت دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا۔ تبھی اسے بہلانے کی خاطر بولی کہ تبھی سکندر باہر نکلا۔ کل تیار رہنا اور تم بھی ساتھ چلی جانا اسے چھوڑنے۔ تیمور جو اس کی آدھی بات پر پھر سے رونے والا تھا، باقی کا جملہ سنتے کھل اٹھا۔ گل رانا بے یقینی سے سکندر کی پشت کو دیکھ رہی تھی جو تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ یاہو! وہ گل رانا کے گرد باہیں حمائل کرتے اس کے گلے سے لگ گیا۔ جواباً وہ بھی کھلکھلا اٹھی۔ بس آج سے میں آپ کو ماما ہی بولوں گا۔ وہ فیصلہ کرتے اس کی گود سے اترا۔ چلو پیزا کھاتے ہیں۔ اتنے رونے کے بعد اس کی بھوک جاگ اٹھی۔ گل رانا اب اسے اپنے ہاتھوں سے پیزا کھلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کا ماتھا سینک رہی تھی جو وہ زمین میں کر لال کر چکا تھا۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔